اکثر اوقات ذکر ہوتا ہے مختلف چیزوں میں کہ جی یہ اینٹی بایوٹکس ہیں، یہ پری بایوٹکس ہیں، یہ پرو بایوٹکس ہیں۔ تو یہ پرو بایوٹکس کیا چیز ہوتی ہیں، اس پر میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، اور اس کا رول کیا صرف ڈائریا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے یا مختلف اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں اینٹیرو جرمینا کی۔ آج اینٹیرو جرمینا میں بیسیلس کلوزیائی ایک بیکٹیریا ہے جو کہ فرینڈلی بیکٹیریا ہے، جو نارملی آپ کے گٹ میں، آپ کے انٹسٹائنز میں، خصوصاً بڑی آنت میں وہ پایا جاتا ہے۔ اب یہی جو بیکٹیریا ہے، جو بیسیلس ہے، اس کا بنیادی رول کیا ہے آپ کی باڈی میں، اور کیوں ڈائریا کے وقت ہم یہ پری بایوٹکس اور پرو بایوٹکس دے رہے ہوتے ہیں، اور کن لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ڈائریا کے بغیر بھی آپ یہ پری بایوٹکس یا پرو بایوٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بات کرتے ہیں جناب بیسیلس کلوزیائی کی۔ یہ چونکہ ایک فرینڈلی بیکٹیریا ہے جو کہ آپ کے گٹ میں نارملی پایا جاتا ہے۔ اب گٹ میں بیکٹیریا کیوں پایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی نارملی جب بیکٹیریا کا ذکر سامنے آتا ہے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب بیکٹیریا ہے تو یہ تو ہمیں بیمار کرے گا اور اس کی وجہ سے تو مختلف قسم کی بیماریاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ کچھ بیکٹیریا، کچھ جرثومے وہ ایسے ہیں آپ کی باڈی میں جو کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہی کی وجہ سے آپ کا جو نارمل نظام ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہی بیسیلس جو ہے یہ آپ کے انٹسٹائن میں پایا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی کام ہے جناب کہ آپ کے گٹ میں جو پانی ہے، جو آسموٹک پریشرز ڈیولپ ہوتی ہیں، جو آسموٹک گریڈینٹ یا ڈفرینس ڈیولپ ہوتا ہے کہ گٹ کے اندر پانی کم ہے، باہر پانی زیادہ ہے، باہر پانی کم ہو گیا ہے، اندر پانی زیادہ ہے، کس طرح اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، تو یہ ان بیکٹیریا کے ذریعے ہوتا ہے کہ یہ پانی کو ایبزارب کرتی ہیں، پانی کو چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر یہی بیکٹیریا جو ہے مختلف قسم کے جو ٹاکسک سبسٹانسز آپ لیتے ہیں، آپ کی خوراک میں آپ کو ملتی ہیں، یا خوراک کی ڈی گریڈیشن کے بعد جو فاضل مواد بنتے ہیں اس میں مختلف قسم کے زہریلے مواد بھی ہو سکتے ہیں، تو یہی گٹ بیکٹیریا جو ہیں یہ ان کو جا کے ڈی ٹاکسیفائی بھی کرتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ دوائیاں ایون ایسی ہوتی ہیں، یا باڈی میں کچھ کیمیکلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ اپنے نارمل فارم یا ایکٹیو فارم میں نہیں ہوتی، وہ بلڈ میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن را فارم میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان پر بیکٹیریل ایکشن چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہی بیسیلائی جو ہیں یا یہی فرینڈلی بیکٹیریا جو ہیں آپ کے گٹ میں، یہ ان پر اثر انداز ہو کے ان کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں، تو مختلف قسم کے انزائمز، مختلف قسم کی ایسی چیزیں کہ وہ آپ کی باڈی میں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، انہیں بیکٹیریا کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک پروٹیکٹیو میکینزم کہ یہ بیکٹیریا جو ہے، یہ فرینڈلی بیکٹیریا مختلف قسم کے جو ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو مضر بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کا خاتمہ بھی کرتا ہے، یعنی ان کے اگینسٹ لڑتا بھی ہے۔ تو جناب یہ آپ کے مدافعتی نظام کے لیے، آپ کے ہاضمے کے لیے، آپ کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے، اور اسی طرح مختلف چیزوں کو، مختلف دوائیوں کو، مختلف کیمیکلز کو ایکٹیویٹ کرنے کے کام آتی ہیں۔ تو یہ اس لیے آپ کی زندگی کے لیے یہ بیکٹیریا ضروری ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، اگین اینٹی بایوٹکس جو براڈ اسپیکٹرم ہوتی ہے وہ ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور جب ہم اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بیکٹیریا جو ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے جو فرینڈلی بیکٹیریا تھے وہ ختم ہو گئے، تو اس کے اثرات آپ کی باڈی پر پھر ضرور ہوتے ہیں۔ تو ان اثرات سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جو اینٹی بایوٹک انڈیوسڈ ڈائریا ہوتا ہے، یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ان اینٹی بایوٹک کے ساتھ آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے، آپ کا آسموسس کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے، اور پہلی چیز جو آتی ہے جناب کہ آپ کی بیماری تو ٹھیک ہو گئی لیکن اینٹی بایوٹک کی وجہ سے آپ کو ڈائریا ہو گیا ہے۔ اب اس ڈائریا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو یہی پری بایوٹکس دی جاتی ہیں کہ جو کہ پری فارم یہی بیسیلس ہوتی ہیں، یہ بیسیلائی ہوتی ہیں، اور یہ بیکٹیریا ساشے کے ذریعے مختلف سپورز اس کی ہوتی ہیں، وہ آپ کو دے دی جاتی ہیں، آپ اس کو پانی میں ملاتے ہیں، پی لیتے ہیں، یا جو وائلز ہوتی ہیں ان میں پری فارم، جس طرح میں نے ذکر کیا اینٹیرو جرمینا کا، اس میں پری فارم یہ پائی جاتی ہیں، اور آپ اپنے پیشنٹ کو منہ کے ذریعے وہ دے دیتے ہیں، اور ان کو جناب فرینڈلی بیکٹیریا پھر مل جاتی ہے، یعنی ان کے مدافعتی نظام کو پھر سے بوسٹ اپ کر دیا جاتا ہے، جو کہ اینٹی بایوٹک انڈیوسڈ ڈائریا میں بہت زبردست کام کرتی ہیں۔ پھر اکثر اوقات بچوں میں جو ڈائریا ہوتا ہے اس کے بار بار ڈائریا ہونے کی وجہ سے بھی یہ بیکٹیریا کم ہو جاتے ہیں، فرینڈلی بیکٹیریا کم ہو جاتے ہیں، تو اکثر اوقات بچوں کو جب ڈائریا کی دوائی دی جاتی ہے ساتھ میں یہ پری بایوٹکس یا پرو بایوٹکس یہ بھی دے دی جاتی ہیں، تو پری بایوٹکس یا پرو بایوٹکس بھی آسموٹک ڈائریا وغیرہ کے لیے دے دی جاتی ہیں۔ پھر اکثر اوقات آئی بی ایس یا آئی بی ڈیز یا پھر جو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیزز کا شکار لوگ ہوتے ہیں، جن کے بار بار ہاضمہ، پیٹ اور یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، ہاضمے کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ جو ہے
تو پری بایوٹکس یا پرو بایوٹکس ان کو دی جا سکتی ہیں۔ تو پری بایوٹکس پرو بایوٹکس کے حوالے سے، ان کے ایکشنز کے حوالے سے، اور وہ کس طرح سے اویلیبل ہے، کس طرح سے آپ لے سکتے ہیں، تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک گائیڈنس پرووائڈ کر دی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل میں مزید تذکرے ہوں گے، مزید بات ہوگی، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس ٹاپک کو آج یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اس کے بارے میں معلومات فراہم کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔